رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق اور فضل و کرم کے ساتھ سورہ النساء کا آج آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنے حقوق عورتوں کے ہیں وہ سب اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑی حمایت کی گئی ہے عورتوں کے حقوق کی، اور جگہ جگہ جو جو خرابیاں تھیں اسلام سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خرابیاں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اس کے اندر اس طرح نہیں چلے گا جیسے پہلے چلتا آ رہا ہے۔ اب عورتوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا سورہ نساء کے بعد عورتوں کے جتنے حق تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی اٹھ کر کے کہے کہ جناب اسلام میں تو ہمارے حقوق ہی کوئی نہیں، تو یہ بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عورت کو تو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اس سے بڑا حق اور کیا ہوگا کہ اس کی زندگی ہی بخشی ہے تو اسلام نے بخشی ہے۔ نہیں تو یہ رواج تھا، اور یہ رواج وہ سمجھتے تھے بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ اس سے بڑا حق کیا ہوگا کہ اگر عورت کے جسم میں سانسیں بھی چل رہی ہیں تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، لوگو اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ جان کون سی ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ بشریت کا آغاز، انسانیت کا آغاز حضرت آدم نے کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے بعد ہم نے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اسی طرح بکھیر دیے ہم نے ان سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ پہلی جان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، جس وقت ہر شے جنت میں موجود تھی، نہیں تھی تو اپنی جنس نہیں تھی، اور ہر کسی کو اپنی جنس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ انسان جانوروں سے بھی پیار کر لیتا ہے، لیکن جتنا انسان سے کرتا ہے ویسا نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اپنی جنس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنس تو کوئی نہیں تھی جنت میں، ویسے ہر نعمت موجود تھی، تو دل پریشان رہتا تھا۔ جس وقت ایک وقت آیا، سوئے حضرت آدم علیہ السلام، آنکھ لگی، بیدار ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جوڑا بنا دیا۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجیے۔ کئی ساتھی ہمارے ہاں گھروں کے اندر اس طرح سلوک کرتے ہیں، اور جی دبا کے رکھنا چاہیے۔ اور سنو سرکار کیا کہتے ہیں، یہ عورت بنی ہے ہڈی سے، پسلی سے۔ سرکار فرماتے ہیں اور پسلی اس طرح نہ اسٹریٹ نہیں ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو زور لگا کر زبردستی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی تو سرکار فرماتے ہیں یہ ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ ضرور جائے گی۔ تو اس کو زبردستی اور زور کے ساتھ نہیں بلکہ پیار کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اسی طرح ان دونوں جانوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر بکھیر دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جن کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو۔ اور اللہ کے نام پر کچھ دے نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے۔ پتہ چلا بندوں سے اللہ کے نام پر مانگنا یہ شرک نہیں ہوتا۔ خالق سے ہم مانگتے ہیں خالق سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اور بندوں سے ہم مانگتے ہیں اس کی مخلوق سمجھ کر۔ تو یہ بندوں سے مانگنا یہ شرک نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اس رب سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔
والارحام، اور رشتہ داریاں توڑنے سے بھی ڈرو۔ یہ جو ارحام ہے رحم کی جمع ہے، عورت کے پیٹ میں جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رحم، اور اس کا تعلق، اس رحم کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس رحم سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، جو بندہ ان رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تعلق اپنے عرش کے ساتھ بھی توڑ دیتا ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں کرتا جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ تو رشتہ داریاں بنا کے رکھنی چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اللہ نے فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ دیکھو یہ عورت کے حقوق شروع ہو چکے ہیں، ایک آیت کے بعد دوسری آیت سے ہی۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یہ بھی نہ کرنا کہ برے کے بدلے اچھے کے بدلے برا دے دو، پاک کے بدلے خبیث مال دے دو، خراب مال دے دو۔ ساتھ کہا یہ بھی نہ کرنا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کر کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہوتا کیا تھا، لوگ مال کے چکر میں، مال کے لالچ میں ان عورتوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے کہ جن کے حصے میں مال بہت زیادہ تھا۔ اب کیونکہ ان کو وہ پسند تو ہوتی نہیں تھی، نکاح اور شادی کیوں کری ہے؟ مال کے چکر میں۔ تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی یتیموں کو نہ ان کے مال دو۔ وہ یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، اللہ نے فرمایا ان کے مال دو، اور یہ بھی نہیں اپنے مال ان کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں وہ پسند نہیں نہ یتیم لڑکیاں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، پھر ان کے ساتھ شادی کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا ان کے ساتھ برا بھلا کرنا چاہیے کہ ان کے مال تم کھا جاؤ اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تمہیں وہ پسند نہیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے۔ کتنے نکاح کرو؟ مثنا 2، وثلاثہ 3، ورباع 4، جتنی مرضی آئے تم کرو، 4 تک کی اجازت اسلام میں رکھی ہے۔ پھر یہ بھی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یقین ہو کہ 4 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے اور ظلم کر بیٹھو گے، او ما ملکت فواحدہ، بس پھر ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ لونڈیاں جو تمہارے نکاح کے اندر آئی ہیں، ان لونڈیوں کے جو تمہاری ملکیت کے اندر آئی ہیں۔ اب لونڈی اور غلام کا دور تو ختم ہو گیا، بس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے بیوی۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اور پھر ساتھ ہی کہا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، شادی تو کرو لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ان کے مہر نہ خوشی خوشی دیا کرو۔ اب مجھے بتائیے یہ عورت کے حق کی بات نہیں ہو رہی تو پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اللہ نے فرمایا عورتوں کے ان کے حق نہ، ان کے مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ ہم کرتے کیا ہیں، کروڑوں روپے کی شادی کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت مہر لکھانے کی باری ہوتی ہے نا، جی شرعی حق مہر، جی شرعی حق مہر، روز صبح اٹھتے ہیں ہمیں شریعت یاد نہیں ہوتی، یہ داڑھی کو رگڑ رگڑ کے منڈاتے ہیں جس وقت شریعت یاد نہیں، سود کھاتے ہیں اس وقت شریعت یاد نہیں، جس وقت زیادہ منافع رکھ رکھ کر مال بیچتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں اس وقت شریعت یاد نہیں۔ نکاح کے اندر بھی، شادی کے وقت بھی، وہ جتنی خرافات ہم کرتے ہیں سب کے سامنے ہیں، اس وقت بھی شریعت یاد نہیں، لیکن جس وقت نکاح کا فارم سامنے ہے نا اور پھر کھانا بھرنا ہے مہر والا، تو اس وقت ہمیں شریعت یاد آ جاتی ہے، جی شرعی حق مہر۔ وہ شرعی حق مہر کیا بنایا ہوا لوگوں نے، 11 روپے 98 اس طرح کا، یہ کوئی شرعی حیثیت نہیں اس حق مہر کی۔ شرعی حق مہر وہ ہوتا ہے جو لڑکے کی پسلی کے اندر موجود ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا حق لڑکی کا بنتا ہے کہ حق مہر لے سکے، بس یہ ہے شرعی حق مہر۔ اور اللہ بھی یہی کہتا ہے حق مہر دیتے ہوئے منہ نہیں بنانے چاہیے، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ تم ان کے حق مہر دیتے وقت خوش ہو، تم اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم خوش نہیں اور منہ بناتے ہیں یا پھر شرعی حق مہر میں یاد آ جاتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے ہم ایمان کے کس درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں واپس کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس میں کھاؤ جو تمہارے لیے واپس آ گیا۔
یا کچھ رکھ لے کچھ واپس کر دے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑی خرابی ہے کہ بچی کو نا، لڑکی کو وہ پہلے ہی پٹیاں پڑھانے لگ جاتے، تو نے معاف کرنا ہے، تو نے معاف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حق مہر معاف نہیں ہوگا۔ اس طرح اپنی خوشی کے ساتھ بنا کسی کے کہے اگر وہ معاف کر دیے پھر اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو رکھ لے۔ اللہ نے یہ بھی کہا اگر کچھ رکھ لے کچھ دے دے تب بھی تمہارے لیے جائز ہے، سارا تمہیں اپنی خوشی کے ساتھ لوٹا دے تب بھی تمہارے لیے جائز ہے، پھر کھاؤ رچتا بستا کھاؤ اس کو، لیکن دینا خوشی کے ساتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حقوق عورتوں کے ہیں اسلام کے اندر، اللہ تعالیٰ عورتوں کے نہیں بلکہ بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، ہر کسی کے حقوق، پڑوسیوں کے بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔